बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, जो कि बेहतरीन मुकर्रर, नातख्वां, उम्दा नातख्वां, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक थे, खूबसूरत अंदाज़े बयान, ज़बरदस्त एंकर, यानी कि उनकी कौन सी खूबियाँ हैं जो कि अगर मैं आज उस पर अगर बात करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही कुछ और है। इनफैक्ट मैं इस तरह की वीडियोस में आती नहीं हूँ, लेकिन मजबूरन आज मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। वो भी इसलिए कि मैं पिछले कुछ जो है 1-1.5 महीने से सोशल मीडिया पे जो मैं बकवास सुन रही थी, मुसलसल ये बकवास सुन रही थी डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो कि लोगों ने एक तमाशा बनाया हुआ था। एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके जो रमज़ान ट्रांसमिशन का आप सबको पता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो डॉक्टर आमर लियाकत ने ही जो है उन्होंने मुतारिफ़ करवाई थी। आलम ऑनलाइन वो भी उनका था। आलम ऑनलाइन में बहुत से मसाइल, जब उस वक्त उन्होंने उन सब उलमा को, हर मसलिक के उलमा को उन्होंने उसमें शामिल रखा था। हर मसलिक के उलमा को लेके उन्होंने वो प्रोग्राम बनाया था ताकि किसी किस्म के लोगों के आपस में जो रिलीजन किस्म के जो आपके वो इख्तलाफात हैं वो ना हो सके, लोगों को उनकी अपने ही मसलिक के मुताबिक सवालात के जवाब मिल सके। मैं वो प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखा करती थी। बहुत मालूमाती, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था। उसके अलावा रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने देखनी ही आमर लियाकत की वजह से शुरू की थी, और जब तक वो जिस चैनल पे रहे, चाहे वो जियो था, चाहे वो ARY था, एक्सप्रेस था या बोल TV था, मैं उसी चैनल पे जाती रही हूँ रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि लोग उस पर भी बहुत बकवास करते थे कि ये इस तरह का है, ये इसका कैरेक्टर ये है, ये 2 नंबर है, या फलान, मतलब बकवास लोगों की थी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक बंदा जैसा भी है, जिस तरह, लेकिन वो आपको क्या क्या रहा है, आप सुनो ना, वो क्या क्या रहा है। अल्लाह रसूल का पैगाम दे रहा है ना, अल्लाह रसूल की बातें बता रहा है ना, तो आप वो सुनो। उसके पीछे क्या है, वो अल्लाह का मामला है। उसके पीछे क्या, क्यों आप उसके पीछे जाते हो, उसकी डेप्थ में जाते हो, एक कैरेक्टर क्या है, ये पीछे से कैसा है, ये अंदर से कैसा है। क्योंकि अल्लाह ताला का भी फरमान है कि अगर जब तुम मांगो तो अगर तुम्हें रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल ही बना लो। तो मैं तो उस वक्त भी ये प्रोग्राम देखा करती थी क्योंकि मुझे पसंद थे। जो अंदाज़े बयान उनका था, जो नात ख़्वानी थी उनकी, और जो जिस तरह से स्पेशली जो दुआ होती थी रमज़ान की, जो 27वीं रमज़ान मुबारक में वो किया करते थे, कि उसमें इस अंदाज से होती थी, इतनी अच्छी दुआ होती थी कि मैं रोती होती थी, मैं ज़ारो कतार रो पड़ती थी। और उसके बाद जब से उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन करना छोड़ दी, तो मैंने मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन देखना छोड़ दी। तो ये जो पिछले 1-2 महीने से बकवास चल रही थी सोशल मीडिया पे, जो इनकी थर्ड वाइफ है, जो अब उनको खुद को उनकी बेवा कह रही है, उससे मैंने दिल चाह रहा था कि मैं 2-4 बातें उससे ये कहूँ कि ए औरत, ए बीबी, तुम मुझे सिर्फ ये बता कि जब एक बंदे को तुमने इतना ज़लील ख्वार किया सोशल मीडिया पे, इतना ज़्यादा बकवास की कि उसको, उसकी पर्सनल लाइफ को और उस पर झूठे सच्चे इल्ज़ामात की बौछार कर दी, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी बेवा बन गई कि उसकी कहीं प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा भी शामिल हो जाए। तो ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं ना, ये बहाना छोड़ो। ये बहुत तकलीफ़देह बात है। वो कैसा है, वो किस तरह का है, ये उसका और अल्लाह ताला का मामला है। लेकिन जो इल्ज़ामात तुमने लगाए उस पर, वो साफ ज़ाहिर थे कि तुम्हें खाने पीने को नहीं दे रहा था, तुम्हें कमरों में बंद करके रखा हुआ था उसने, तभी तो तुम रोज़ वीडियो बना रही थी और टिकटॉक पे लगा रही थी। उसने ये इजाज़त दी भी थी कि जाओ जाके वीडियो बनाओ, लेकिन तुम्हें खाना नहीं दूँगा, तुम्हें कमरे में बंद रखूँगा। कुछ तो अपने गिरेबान में मुँह झाँको। और अब तुम बेवा बन के आ गई हो। एक शख्स को, मियाँ बीवी को, एक दूसरे का लिबास कहा गया है। तुम अपने साथ उसकी वो वीडियोस वायरल कर रही हो, उसकी जो कि बंद कमरे में मियाँ बीवी की होती हैं, तुम उसको सोशल मीडिया पे डाल रही हो। एक ऐसा इंसान जो हमेशा लोगों की नज़रों में रहा, जिसने हमेशा एक अच्छे काम किए, तो जो बातें वो औरत ने, जो इल्ज़ामात उस पर लगाए हैं,
ایک عزت دار شخص کے لیے یہ بہت ہوتے ہیں، یہ بہت ہوتے ہیں اس کے لیے کہ اس نے لاسٹ جو ان کی میسیج تھا جو انہوں نے آن ایئر کیا، جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ دیا، اس میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ اب دیکھو یہاں تک اس پہ الزام لگائے گا کہ وہ نماز پڑھنے نہیں دے رہا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو کبھی کسی دوسرے مسلمان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا۔ تو اتنا تو وہ الزام لگاؤ جو تھوڑے سے ہضم ہو سکے، جو ہضم ہی نہ ہو وہ تم کیوں لگا رہی ہو؟ تو بہرحال اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، جو جس کو جس ذلیل و خوار کرے گا اس سے زیادہ کیا پتہ تمہارے مقدر میں کتنے کی ذلت لکھی ہوئی ہے۔ باقی دوسری بات میں سوشل میڈیا کے لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ میں بھی سوشل میڈیا پہ ہوں، میں بھی ویڈیوز بناتی ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کی ذات کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، کبھی کسی کے متعلق۔ جب سے یہ وہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، وہ جو عائشہ نام تھا اس لڑکی کا جو مینار پاکستان پہ گئی تھی، اس پہ دنیا نے بے تحاشا ویڈیوز بنائی لائکس کے لیے، فالورز کے لیے کہ جی ہم یہ بنائیں گے۔ میں نے اس پہ نہیں کیچڑ اٹھانا، میں نے نہیں بنایا، میں نے کوئی ویڈیوز پہ نہیں بنائی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے سوشل میڈیا پہ آگ لگی ہوئی تھی۔ ہر دوسرا یوٹیوبر، ہر دوسرا بندہ جو سوشل میڈیا سے منسلک ہے اس نے ویڈیوز بنانا شروع کی صرف اپنے لائکس بڑھانے کے لیے۔ جو گند گالی گلوچ جو کچھ منہ میں آ رہا تھا وہ لگا رہے تھے۔ یہ دیکھو تو صحیح، ارے بھائی یہ تو دیکھو کسی کی پرسنل لائف ہے۔ اگر آپ لوگوں کی پرسنل لائف پہ ہم کیچڑ اچھالیں گے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اتنا بھی کسی کو ذلیل مت کرو۔ میں نے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی تھیں کہ مجھے واقعی پرسنلی اس وقت دکھ ہوا تھا، پرسنلی دکھا تو میں نے دیکھنا بند کرتی تھی کہ کسی کی ذات پہ آپ اس حد تک گر سکتے ہو۔ تو کچھ تو تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی کو یہ کہنا کہ ہم تو دودھ کے دلہے ہیں اور دوسرے بندے کو میں نے اپنے ویورز، میں نے تو اب دیکھنا ہے جی میرے سبسکرائبر بڑھیں، میرے لائکس بڑھیں، میری ویڈیو شیئر ہو، میری ویڈیو وائرل ہو اور میں راتوں رات دنیا پہ سوشل میڈیا پہ چھا جاؤں، تو یہ سستی شہرت ہے۔ کسی کی زندگی کو برباد کر کے اگر آپ یہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لعنت ہے ایسی شہرت پہ۔ آپ لوگوں نے اس انسان کو اتنا ہرٹ کیا کہ وہ اس نے اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر لیا، اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس کرب سے اس وقت گزر رہے تھے، وہ تو وہ جانے اور اس کا اللہ تعالیٰ جانے کہ کس کرب سے وہ شخص دو چار تھا۔ لیکن میں آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ آئیں سوشل میڈیا پہ، سب کا حق ہے آپ آئیں، آپ ویڈیوز بنائیں، لیکن وہ بنائیں اس بات پہ آپ تنقید بھی کریں جو ایک حد تک ہوتی ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ کسی خاص ٹاپک پہ کر رہے ہیں لیکن کسی کی ذاتی زندگی کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے یا سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ اور عامر لیاقت کا نام جو ہے کسی تعریف کا تو محتاج نہیں، پوری دنیا کو ہی جانتی ہے عامر لیاقت کو، لیکن آپ ایک عورت کے پیچھے لگ کے آپ لوگوں کو کیا حاصل کہ ایک شخص کو آپ نے موت کے منہ میں دے دیا۔ وہ شخص اتنا ڈپریس تھا کہ اس نے اپنی ویڈیوز میں خود کہا تھا کہ یہ دن دکھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دیتا۔ جو شخص ایک آدمی اس ایج میں جا کے رو رہا ہے، اتنا بڑا اینکر، اتنا بڑا اس کو جو الیکٹرانک میڈیا کا بادشاہ، وہ اس پوزیشن میں آ کے آنسوؤں سے رو رہا ہے، تو آپ سوچ سکتے کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ تو بس میری ویڈیو کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ میں بنانا بھی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن مجھے صرف اس لیے آنا پڑا کیونکہ میری ذات کو پرسنلی بہت زیادہ بہت دکھ ہوا ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے یہ خبر سنی تھی پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا تھا، مجھے کسی نے میسج کیا تھا تو مجھے یقین نہیں آیا تھا، میں نے کہا یہ پھر سوشل میڈیا کا کوئی ڈرامہ ہے۔ لیکن جب جیو نیوز سے اس کی کنفرمیشن ملی مجھے، تو یقین کرے میرا پہلا میں نے یہی سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہاں تو خودکشی ہے یا اس کا قتل ہوا ہے، اور یہ قتل ہے۔ جب آپ کو کسی کو اتنا مینٹل ٹارچر کر دو گے تو کیا ہے، اس کو دنیا سے جس انسان کا دل ہی اٹھ جائے، جو اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لے، جو ایکٹیویٹیز میں آنا چھوڑ دے، لوگوں سے ملنا چھوڑ دے، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے، روئے، وہ کیا ہے، اس کو یہ قتل ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے، کسی کی زندگی کو تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ ہم بھی اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتی ہوں، اس لیے کسی کی زندگی کو تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ بس آج کے یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا،
اور میں پھر ان کی وائف سے کہوں گی جو تھرڈ وائف ہے کہ وہ اب بیان بازی کرنا بند کرے، کیونکہ وہ ان کی موت کی ذمہ دار ہے۔ باقی رہ گئی جی لوگوں کو اعتراض ہے اس نے پہلی شادی کی، دوسری کی، تیسری کی، آپ لوگ اس کی ذاتی زندگی ہے، جب مذہب اس کو اجازت دے رہا ہے تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنے والے؟ اس نے شادی کی ہے، گناہ تو نہیں کیا نا۔ اگر دیکھیں ہم اپنے اینگل پہ کہتے ہیں کہ جی اس نے پہلی بیوی کو چھوڑا، اس نے دوسری کو چھوڑا، اس نے تیسری کو چھوڑا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسے مسائل ہوں، ہو سکتا ہے، دیکھیں ایک تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے، دونوں رخ دیکھنے چاہیے، اس لیے اس کی پرسنل لائف میں آپ اتنے انوالومنٹ نہ کریں۔ آپ کسی کی جو زندگی نجی زندگی ہے اس کو اس کے ساتھ رہنے دیں۔ بہرحال میں ویڈیو کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتی، بس یہ میرے کچھ خیالات تھے، کچھ جو میں چاہ رہی تھی کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جو مجھے دکھ تھا، کیونکہ ایسے پہلے میں نے کبھی اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن اس پہ مجھے مجبوراً بنانا پڑی، کیونکہ یہ بہت ہی تکلیف دہ انسیڈنٹ ہے کہ ایک شخص کو سوشل میڈیا اور اس کی پرسنل لائف کو دیکھ کے اتنا سوشل میڈیا نے ذلیل کیا کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ تو دوبارہ کبھی اس طرح کے اور واقعات نہ ہوں۔ انسانی زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ہی دفعہ ملتی ہے، جانا سب نے اس دنیا میں، لیکن اس طرح سے کسی کو نہیں ٹارچر کرنا چاہیے کہ اس کا دنیا سے دل ہی اٹھ جائے۔ بہرحال اب ہم سب کے لیے ہم سب ان کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کا جو ہے اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے۔ بس اور میں کیا کہوں گی سوائے اس کے، تو بس اب آپ لوگوں سے میں اجازت چاہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آگے آپ لوگوں کو آگے اس طرح سے ذلیل پلیز مت کیا کریں، نہ کریں، کیونکہ ہمیں صرف یہاں جواب نہیں، یہاں تو ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ تو دے ہی رہے ہیں، لیکن اس کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی دینا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کسی پہ الزامات لگائیں۔ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ہم کسی پہ الزامات لگائیں گے تو ہمیں اس کا جواب اللہ کی ذات کو دینا پڑے گا۔ اگر تہمت ہے تو آپ کہاں جائیں گے بچ کے؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔